ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ 3 حرمت والے مہینوں کے بعد یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں جنگ کا پہلا مہینہ تھا، جس میں سارا عرب معاشرہ اپنے اپنے گھروں کو خالی کر کے سارے ساز و سامان اور اہل و عیال کا ایک قافلہ لے کر میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور اپنے نام و نمود، حسب و نسب اور انتقامی جنگوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس لیے عرب اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، جو اس لحاظ سے اپنے طور پر ضرور انفرادیت کا حامل ہے، مگر اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ سارا زمانہ محترم ہے، اس لحاظ سے یہ مہینہ بہت ساری عظمتوں اور حرمتوں کا حامل ہے۔ البتہ نہ کوئی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے اور نہ کوئی مخصوص عملی اہمیت کی تاکید ہے۔ دین اسلام نے ہمیشہ توحید خالص کی تعلیم دی ہے۔ جاہلی معاشرے کے رسم و رواج، توہم پرست سماج کی فرسودہ روایات اور یہود و نصارہ کی مذہبی تبدیلیوں کی وجہ سے اس مہینے سے نحست اور بدشگونی منسوب ہو گئی، جو سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد قرآن مجید نے 2 ٹوک الفاظ میں ان ساری چیزوں کو منع کر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ماہ شوال المکرم میں نکاح فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھ سے زیادہ اور کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، یعنی کسی دن یا مہینے میں کوئی نحست ہوتی تو پھر مجھ کو یہ بلند مقام کسی طرح مل سکتا تھا، اور یہ بلند مقام، بلند مرتبہ کس طرح میرے حصے میں آ سکتی تھی۔ ماہ سفر المظفر کو 13 تیزی کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ بعض کمزور عقیدے کے افراد اس ترقی یافتہ دور میں آج بھی اس مہینے کو مصیبتوں و بلاؤں، حوادث و آفات کے اترنے کا مہینہ مانتے ہیں اور اس ماہ کے منحوس ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ بعضوں نے من گھڑت روایات سے اس بد عقیدگی کو مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع روایت بیان کرتے ہیں کہ سال تمام میں جتنی بلائیں نازل ہوتی ہے اتنی ماہ سفر میں نازل ہوتی ہے، اور ماہ سفر میں نازل ہونے والی ساری بلائیں صرف 13 تیزی یعنی 13 سفر المظفر کے دن نازل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ہم میں سے کئی لوگ ان بلاؤں سے بچنے اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف جاہلانہ طریقوں کو بھی اپناتے ہیں جن کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم آج بھی جاہلانہ رسم و رواج پر عمل پیرا ہو اور مشرکین عرب کے عقیدے پر چلتے ہوئے ماہ سفر کو منحوس سمجھ کر اس ماہ میں کوئی اچھا کام نہ کرے اور اپنے ایمان کے کامل ہونے کا عملی ثبوت نہ دے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ناقص ایمان والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان کی سلامتی پر موقوف ہے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو تمام اعمال قبول ہوں گے، اور اگر ہمارے ایمان میں کمی یا ایمان کمزور ہوگا تو تمام اعمال رائگاں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ موجودہ مسلم معاشرہ اگر اس آیت پاک پر عمل کرے تو پھر سماج سے فرسودہ رواجات، بدعات و خرافات دور ہو سکتے ہیں اور جاہلانہ افکار سے وہ رہائی پا سکتے ہیں۔ ایمان والوں کا فرض ہے کہ وہ اسلامی اعتقادات کو اپنائے اور فرسودہ رسم و رواجات، بیجا وہم و خرافات، خلاف اسلام عادات و بدعات کے شکنجے میں جکڑی ہوئی انسانت کو ملی پاکیزہ اسلامی فطری راہ دکھا کر اس سے راہ دلائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ اور کامل کرتے ہوئے اللہ کے حکم ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ پر عمل پیدا ہوتے ہوئے بدشگونی اور بدپالی کے جاہلانہ عمل کو چھوڑ کر عزم و یقین، نیک نیتی اور خلوص سے ہر وہ عمل ماہ سفر میں کرے جو آپ رات دن اور ماہ و سال کے دوران کرتے ہیں۔ شادی بیاہ، خوشی ناخوشی، صحت و بیماری، مرض و تندرستی اور اسلامی اور شرعی احکام کے پاس و لحاظ کے ساتھ سیر و سیاحت کرے اور شوق سے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو تمام جاہلانہ رسم و رواج اور بیکار عقائد سے بچنے، زندگی کے ہر شعبے میں ہر قدم پر اس کے احکامات پر عمل کرنے، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔